اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 99232261۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے مدینہ منورہ سے، مکہ المکرمہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ کرنے جو گئے تھے ہمارے بھارتی، جس میں خاص طور سے حیدرآباد کے ساتھی بڑی تعداد میں تھے، ان کی گاڑی، ان کی بس ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا کر بڑے حادثے کا شکار ہو گئی اور 45 لوگوں کی، زائرین کی موت ہو گئی۔ اب اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی لاشیں یہاں لانے کے لیے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ 2 نیتاؤں کو تیار کیا گیا تھا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ جاں بحق ہونے والے زائرین کی تدفین مکہ یا مدینہ میں ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مدینہ میں کسی کی موت ہو جائے تو لاش واپس کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ قوانین کیا ہے؟ عمرہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب جانے والے ہندوستانی شہریوں پر دقت کا وقت آیا ہے۔ مکہ مدینہ کے قریب ہائی وے پر بس میں آگ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد شامل ہیں جو ایک ہی بس پہ سوار تھے۔ اب اس حادثے میں شہید ہونے والے تمام ہندوستانیوں کی لاشیں ان کے وطن واپس نہیں لائی جائے گی۔ ان کی تدفین مذہبی رسومات کے مطابق سعودی عرب میں ہی کی جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک مخصوص قاعدہ بنایا گیا ہے جس کے تحت عمرہ کی ادائیگی کے دوران کسی بھی شخص کی موت ہو جائے تو اس کی میت کو ان کے وطن واپس نہیں بھیجا جاتا۔ سعودی عرب میں عمرہ کی وزارت نے اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی ہے، یعنی کلیئر طور سے بتا دیا ہے۔ حج کے لیے مکہ مدینہ آنے والے ہر شخص کی طرف سے ایک اعلان فارم پر کیا جاتا ہے۔ اس فارم پر دستخط کی بغیر کسی کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ اس ڈکلیریشن فارم میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے دوران سعودی سرزمین پر فوت ہوتا ہے تو اس کی تدفین سعودی عرب میں ہی کی جائے گی اور میت کو واپس ان کے ملک نہیں بھیجا جائے گا۔ اس قاعدے کی وجہ سے ان 45 ہندوستانیوں کی لاشیں ان کے اہل خانہ کو واپس نہیں کی جائے گی اور ان کی آخری رسومات وہیں پر ادا کی جائے گی، یعنی تدفین وغیرہ وہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بہار میں حکومت بنانے کی تیاری، حکومت سازی کی تیاری ہو چکی ہے اور آج نتیش کمار استعفیٰ دیں گے۔ کابینہ میں جو کیبنٹ منسٹری بن رہی ہے ان میں نئے نئے چہروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی اور جے ڈی یو نے کوششیں تیز کر دی ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ کا چہرہ اب بھی طے نہیں ہوا۔ امت شاہ وزیر داخلہ پٹنہ پہنچ چکے ہیں۔ بہار میں نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے کی اتحادی جماعتوں کے درمیان کابینہ کے عہدوں کے لیے مقابلہ تیز ہو گیا ہے۔
اور بہار میں NDA کی حکومت بنانے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کا چہرہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ نتیش بابو ہے، انہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، ورنہ وہ پلٹی مار دیں گے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی پولیس نے عمر خالد اور شرجیل امام اور دیگر کی ضمانت کی مخالفت کی وروध کیا۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود مختاری پر منصوبہ بند حملہ ہے۔ آئندہ سماعت خیر 20 نومبر یعنی آئندہ کل ہوگی، جبکہ کورٹ نے زبردست انداز میں یہ پولیس کو پھٹکار لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب ان کی جتنی سزا ہونی چاہیے اس سے زیادہ وقت یہ لوگ جیل میں گزار چکے ہیں۔ دلی پولیس نے منگل کو سپریم کورٹ میں شدید سخت موقف اختیار کرتے ہوئے 2020 کے دلی فسادات میں شامل سرگرم کارکنان عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ دونوں کو 7 سال کی سزا سنائی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ فرضی پین کارڈ 2 جگہ جو بھی ہے۔ اب اعظم خان کی اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ مچ چکا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمرتی ایرانی کے پاس بھی تو 2 پین کارڈ ہیں، اور سوشل میڈیا پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں وہ فرضی ڈگریاں ان کے پاس میں ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور اعظم خان اور ان کے بیٹے کو فرضی 2 پین کارڈ کی وجہ سے 7 سال قید کی سزا، تو لوگ بڑے حیران ہے کہ آخر ملک میں قانون کا استعمال کس کے لیے کیا جا رہا ہے اور قانون کیا رہ گیا ہے۔ بہت ساری باتیں لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، لیکن اسمرتی ایرانی کے پاس بھی 2 پین کارڈ ہیں، اس دعوے نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسمرتی ایرانی کے پاس 2015 میں 2 پین کارڈ تھے۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب اعظم خان اور ان کے بیٹے کے خلاف 2 پین کارڈ رکھنے پر کارروائی کی گئی تو اسمرتی ایرانی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور یہ بات اٹھانے والے خود ایک وکیل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا نام کپل ہے، کپل نے یہ پوسٹ 2015 میں کی تھی، جب اسمرتی ایرانی کے 2 پین کارڈ کا معاملہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے یہ پوسٹ 2015 میں کی تھی۔ پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس وقت کی مرکزی وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی کے پاس 2 پین کارڈ ہیں اور دونوں ایکٹیو ہے، تو اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، چیف الیکشن کمشنر کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پر سارے الزام لگ رہے ہیں، اور دبا کر تمام جنتا بھی اور تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی الزام لگا رہی ہے کہ بہار کا نتیجہ بی جے پی کے حق میں صرف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے آیا ہے، یعنی بی جے پی جیتی ہے الیکشن کمیشن سے 60 گانٹ کر کے۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل ایک ویڈیو راہل گاندھی کی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو یہ گھپلا کرنا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، اس لیے چپکے سے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ الیکشن کمشنر پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قانون انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کیونکہ آگے الیکشن کمشنر سے ان کو گھپلا کروانا تھا اور ان کو سیف بھی رکھنا تھا۔ لیکن مشہور وکیل ہے پرشانت بھوشن، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور پرشانت بھوشن وکیل نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا۔ بہار میں ہوئی دھاندلی اور بالکل خلاف توقع رزلٹ آنے کے بعد جہاں الگ الگ باتیں ہو رہی ہے، وہیں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو پورا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ پرشانت کشور نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ بہار میں جتنی دھاندلی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار خود الیکشن کمشنر ہے اور ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اور پورے ملک میں اب الیکشن کمشنر کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ آواز شدت اختیار نہ کر جائے اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو گرفتار کر لینا چاہیے، ایسا ڈیمانڈ وکیل پرشانت بھوشن نے کیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ SIR آنے کے بعد
جن جن اسٹیٹس میں SIR والا کام شروع ہو گیا ہے وہاں پر BLOs پر بے انتہا کام ان کا بڑھ گیا ہے. تو اب 3 ریاستوں سے خبریں آ رہی ہے کہ BLOs نے آتم ہتیا کر لی, خودکشی کر لی. تو 2 خودکشی کے واقعے سے 3 ریاستوں میں احتجاج ہو رہا ہے. روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرنے کا دباؤ ہے جو خودکشی کا سبب قرار دیا جا رہا ہے. ووٹر رولز کی SIR کے دوران کیرلا, راجستھان اور مغربی بنگال میں فیلڈ افسران یعنی BLOs پر کام کے دباؤ اور غیر حقیقی ہدف نے سنگین نتائج پیدا کر دیے ہیں. وہ 2 خودکشی کے واقعات, ایک دماغی فالج سے ہلاکت اور متعدد احتجاجات نے اس عمل کو متاثر کرنے کا خطرہ بڑھا دیا ہے. BLOs کا کہنا ہے کہ ہم پر روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرنے کا دباؤ ہے جس میں ووٹرز میں فارم تقسیم کرنا, جمع کرنا اور ڈیجیٹل ایپ پر اندراج کرنا شامل ہے. وہ عام طور پر سرکاری ملازمین یا اساتذہ ہیں جو BLOs کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ناظرین, SIR کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے نام SIR کے ذریعے سے کاٹ دیے گئے ہیں اور بہار کا رزلٹ BJP کے حق میں اس لیے بھی اچھا آیا ہے کہ جہاں جہاں نام کاٹے گئے ہیں وہاں BJP جیتی ہے, کیونکہ انہی لوگوں کے نام, اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ انہی لوگوں کے نام کاٹے گئے ہیں جو BJP کو ووٹ نہیں دینے والے ہیں. راہل گاندھی اور اپوزیشن لیڈران کا کہنا ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن کے جہاں ووٹر سے وہاں SIR میں نام زیادہ کاٹے جا رہے ہیں. تو اب راہل گاندھی لگاتار حملے کر رہے ہیں, مگر اب خبر آ رہی ہے SIR کو لے کر کہ الیکشن کمیشن نے SIR میں AI, جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے AI, اس کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کے مستقل حملوں سے الیکشن کمیشن ہوش میں آیا. جی ہاں, اب کانگریس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ کانگریس SIR کے خلاف دلی میں بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے. کانگریس نے SIR کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو 9 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے. اور SIR کے خلاف آئندہ ماہ دہلی میں کانگریس بڑی ریلی کرے گی. ناظرین, بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے شاہجہاں پور سے. جی ہاں, شاہجہاں پور میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا. ایک شخص جس نے آوارہ مویشیوں کی شکایت کی. آپ جانتے ہیں کہ روڈ پر کیسے آوارہ جانور بیٹھے رہتے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یعنی گاڑی والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور رات کے اندھیرے میں تو ہائی وے پر ایک گاڑی سمجھو تیز آ رہی ہے اور 4, 5, 10 جانور ہائی وے روڈ پر بیچوں بیچ بیٹھے ہیں, نظر بھی نہیں آتے, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گاڑی پلٹ جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں. تو آوارہ مویشیوں کو لے کر کافی تکلیفیں لوگوں کو آ رہی ہے. ایک شخص نے شاہجہاں پور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے آوارہ مویشیوں کی شکایت کیا تو اس شخص کو جوتے میں پیشاب ڈال کر پلایا گیا. جوتے میں پیشاب ڈال کر اس شخص کو پلایا گیا جس نے آوارہ مویشیوں کی تھانے میں شکایت کیا. دہلی کار بم دھماکہ لال قلعے کے قریب جو ہوا اس کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ED نے الفلاح یونیورسٹی کے اوکھلا دفتر سمیت 25 مقامات پر چھاپے مارے ہیں. جی ہاں, لیکن اس موقع پر IMCR کے چیئرمین محمد ادیب, ان کا سخت رد عمل, سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے. محمد ادیب نے کہا کہ دہشت گردی کے نام پر ایک خاص طبقے کو سزا دینے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے, کیونکہ دلی دھماکہ کیس میں NIA نے 4 مسلم افراد کو رہا کیا, کچھ نہیں ملا, آخر ان کو رہا کیا گیا. یہ سب پڑھے لکھے جوان تھے, ڈاکٹر بھی تھے, ان کو رہا کیا گیا. تو اب محمد ادیب کا کہنا ہے, IMCR کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے نام پر صرف مسلمانوں کو گویا کہ
टारगेट किया जा रहा है। और यह भी खास बात है कि ये 4 लोगों को जिनको NIA ने रिहा किया, उनके रिहा होने के बाद में मीडिया ने उनके रिहा होने की खबरें नहीं दिखाई, लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो जनाब इनको जबरदस्त अंदाज में मीडिया ट्रायल हुआ और इनको दहशतगर्द तक कह दिया गया। लेकिन जब ये बाइज्जत रिहा हो गए तो इनके रिहा होने पर फिर इनके ताल्लुक से तारीफ करना तो दूर की बात, इनकी रिहाई की खबर भी दिखाई नहीं गई। यानी मीडिया ट्रायल क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं, और किसके खिलाफ मीडिया चल रहा है और चलाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात है ना, नगर पालिका और जितने भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग नेता हर्षवर्धन जी सपकाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात आजादाना तौर पर लड़ने के लिए कारकुनों के जज्बात का एहतराम करें। यानी हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा है कि जो नगर पालिका वगैरह के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम का यह मशवरा है कि आजादाना तौर पर लड़ा जाए, युति के साथ नहीं लड़ा जाए। तो कारकुनों के जज्बात का एहतराम करना, हर एक को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में मुत्तहदा लड़ाई के नतीजे में, हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र में मुत्तहदा लड़ाई के नतीजे में, गठबंधन के नतीजे में लोकसभा इंतखाबात में जीत हुई, लेकिन असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई है। तो महाविकास आघाड़ी लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ लड़ी और शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन असेंबली इंतखाबात में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिहार के इंतखाबात में कांग्रेस और RJD के साथ 10 पार्टियों का इत्तेहाद था और वोटों की धांधलियों की वजह से वहां भी रिजल्ट मुख्तलिफ थे। अब कारकुनों में नगर पालिका के इलेक्शन के लिए आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने का जज्बा है, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए और तमाम पार्टियों को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। ये बातें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन जी सपकाल ने कही है। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट